ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں. تو کیسا آپ فیل کر رہے ہیں ڈائریکٹ سیلز, آپ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ ہاں, اچھا ایکسپیرینس ہے. تو جی ہم لوگوں کو سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں. بیسک نیسیسٹیز کیا ہیں؟ کھانا پینا ہے, چھت ہے, یہ ہماری بیسک نیسیسٹیز ہیں, یہ بنیادی ضروریات ہیں ایک انسان کی. جب اس کو گھر چاہیے رہنے کے لیے, کھانے پینے کے لیے چیزیں چاہیے, تو یہ سب سے امپورٹنٹ نیڈ ہے جو ہم لوگوں کی آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے پرابلم کا ان کو سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں, حل ان کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اب آپ نے جب آپ کال کرتے ہیں کسی کو, لیڈ جنریٹ ہو کے آپ کے پاس آتی ہے, تو یہ ایک پورے کا پورا پروسیس ہے. ٹھیک ہے, ہم سیل میں ایک چیز اکثر ہم پڑھتے آئے ہیں شروع سے لے کے کہ سیلز کا ایک پروسیس ہے. پروسیس کیا ہے؟ سب سے پہلے انویٹیشن, اس کے بعد انویٹیشن کے بعد اس سے بھی پہلے سب سے پہلے تو آپ کسٹمر ڈھونڈتے ہیں. وہ کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ مختلف آپ لیڈ جنریٹ کرتے ہیں, اسے آپ کی وہ لسٹ بنتی ہے جس سے آپ لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں. پھر آپ ان لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. انوائٹ کرنے کے بعد آپ ان کو پریزنٹیشن دکھاتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ بیسیکلی ہے کیا. پریزنٹیشن کے بعد پھر آپ ان کے ساتھ ان کو فالو اپس کرتے ہیں. فالو اپ کے بعد آپ کلوز کرتے ہیں. کلوز کرنے کے بعد اس سے آپ ریفرنس مانگتے ہیں کہ جی یہ جو پروڈکٹ آپ نے لی ہے, اس طرح کے آپ نے جو اپنے لیے پسند کی ہے, تو آپ کسی اور آپ کے ریلیٹیوز, دوست, بھائی بھی یہ لینا چاہیں گے تو آپ مجھے ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیں. تو یہ ہمارا سیلز کا ایک سائیکل ہے, یہ پروسیس ہے. تو اگر تو ہم پورے دن میں ان میں سے کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے جو کام ہے اس میں ہم اپنا وقت بڑا پروڈکٹیو گزار رہے ہیں. کہ کیا کر رہے ہیں؟ یا ہم پراسپیکٹنگ کر رہے ہیں, یا ہم انوائٹ کر رہے ہیں, یا ہم پریزنٹیشن دے رہے ہیں, یا فالو اپس دے رہے ہیں, یا کلوز کر رہے ہیں. کلوز کرنے کے بعد پھر دوبارہ ریفرلز ہیں. تو جس کو آپ نے ایک دفعہ چیز بیچی ہے, اس کے ریفرنس سے آپ کو 5% ایفرٹ سے وہ جو چیز ہے اس کے آگے جان پہچان والوں میں آپ وہ چیز سیل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے لیس ایفرٹ درکار ہوتی ہے. یہ اگر ہم سارا دن یہ کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے کام کو بڑا پروڈکٹیو, وقت کو بڑا پروڈکٹیو بنا رہے ہیں, اور اس پروڈکٹیو بنانے کی وجہ سے آپ کی سیلز ہو رہی ہیں, آپ کی گروتھ ہو رہی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹ لائن میتھڈ اس کو کہتے ہیں. اسٹریٹ لائن میتھڈ جس کے اوپر سیلز ہوتی ہیں. اسٹریٹ لائن میتھڈ, بیسیکلی اسٹریٹ لائن میتھڈ کیا ہے؟ اسٹریٹ لائن میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک کسٹمر کو ایک فنل سے گزار کے لے کے جانا ہے, اور آپ نے سیلز کو ڈرائیو کرنا ہے. اس کے ہاتھ میں آپ نے اوپن اینڈڈ کوشچنز نہیں دینے کہ وہ آپ کو ڈریگ کر کے آپ کے اسکرپٹ سے آپ کو دور لے کے چلا جائے. آپ کی پریڈکٹیبل سیلز کب ہوتی ہیں؟ جب آپ ایک اسکرپٹ کے مطابق کال کرتے ہیں, اسکرپٹ کے مطابق ہی آپ اس کو انٹیلیجنس گیدرنگ کرتے ہیں. اب پہلی کال پہ آپ انٹیلیجنس گیدرنگ کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ لیونگ کے لیے یہ پلاٹ لینا چاہتے ہیں یا آپ انویسٹمنٹ کے لیے یہ لینا چاہتے ہیں. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا. سب سے پہلے آپ نے انٹیلیجنس گیدرنگ کرنی ہے کہ کس پرپز کے لیے وہ لینا چاہتا ہے. پھر جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ انویسٹمنٹ کے لیے لینا چاہتا ہے یا اس نے ابھی اپنے رہنے کے لیے لینا چاہتا ہے, یہاں سے آگے پھر آپ اس وقت کس سائز یا کتنے بجٹ میں خریدنا چاہ رہے ہیں, اور آپ ڈیسیژن کتنے عرصے میں لینا. اگر آپ کو پروڈکٹ پسند آتی ہے تو کیا آپ فوراً ڈیسیژن لے سکتے ہیں؟ اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ود ان 30 days ہے, 5 دن ہے, 10 دن ہے, 20 دن ہے, یہ ہاٹ لیڈ ہے, یہ وارم ہے, یا یہ کولڈ ہے. کہ آپ اسے ٹائم لائن بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کب تک آپ خریدنا چاہتے ہیں. پھر بجٹ بھی آپ اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا بجٹ کیا ہے. اب یہ آپ کی انٹیلیجنس گیدرنگ ہے کہ آپ اس سے وہ کوشچنز پوچھ رہے ہیں جس کے مطابق آپ نے اس کا سائز ڈٹرمن کرنا ہے, اس کی نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, اور اس کو آپ نے
اس کے مطابق ہی پروڈکٹ پچ کرنی ہے, اسی کے مطابق اپنا اسکرپٹ آپ نے الائن کرنا ہے. جب یہ چیزیں آپ پوچھتے ہیں تو پھر آپ اس کو ٹرانزیشن پیریڈ میں لے کے جاتے ہیں. کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ نے انٹیلیجنس گیدرنگ کر لی تو اس کے بعد آپ اس کو انوائٹ کریں, ویدر ان ہاؤس آپ کے آفس میں آئے یا سائٹ کے اوپر. تو جب آپ اس کو ان دو جگہوں پہ انوائٹ کریں گے تو پھر آپ اس کو کمپلیٹ پریزنٹیشن دیں گے. لوگ جو ہیں وہ سارے کیا ہمارے راولپنڈی اور اسلام آباد میں تو نہیں ہوتے, تو آپ ان کے ساتھ میٹنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ زوم کے اوپر میٹنگ کر سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ واٹس ایپ کال کے اوپر ان کو لوکیشن اور پھر آپ ان سے ٹائم لیں کہ کیا آپ کی پہلی جو کال ہے اور پہلے جو 4 سیکنڈز ہیں 4 سیکنڈز ہیں, وہ جو 4 سیکنڈز ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے کہ آپ کی ٹونیلٹی کی وجہ سے کہ کتنا انٹرسٹ آپ نے کریٹ کیا ہے اس کے مائنڈ میں, اور آپ اس کو کس طریقے سے کنورژن کی طرف لے کے جائیں گے. تو یہ آپ نے انٹرسٹ اس کا برقرار رکھنا ہے. میں ایک مووی دیکھ رہا تھا, تو اس میں وہ جب کال کرتا ہے تو وہ جو پراسپیکٹ ہے وہ ہاسپٹل میں انٹر ہونے لگتا ہے, لیکن وہ اتنا زبردست طریقے سے اس کو انگیج کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں ہاسپٹل میں جانے والا ہوں, لیکن اس نے کہا 30 سیکنڈ مجھے آپ کے چاہیے. 30 سیکنڈ سے کرتے 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 وہ 1.5 گھنٹہ اس نے ہاسپٹل کے باہر اس کو کھڑا رکھا, اس کا کریڈٹ کارڈ لیا, اس کو سویپ کرایا, اس کو کرا کے اس کو پروڈکٹ اس کو دے کے پھر اس نے اندر بھیجا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اسکرپٹ کتنا اسٹرانگ ہے. ایک اسکرپٹ ہونا چاہیے جس میں آپ کے اوپننگ سے لے کے کنورژن کلوزنگ تک آپ کی ہو, اور پھر وہی اسکرپٹ ہر شخص کے پاس ہو. ہر بندہ اپنی سٹوری نہ سنا رہا ہو کسٹمر کو. اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ سسٹم بنا لیں گے تو اس سسٹم کی وجہ سے اگر آپ ہیں, آپ آج نہیں ہیں, دوسرا بچہ بیٹھا ہے, تو اس کو سی آر ایم پہ پتہ ہوگا کہ میری کہاں تک بات ہوئی ہے, تو وہاں سے آپ اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ آپ کا ایک سسٹم بن جائے گا جس سسٹم کے مطابق آپ نے اس پروسیس سے اپنے پورے کے پورے کسٹمر کو گزارنا ہے. اس فنل میں سے اویئرنیس سے لے کے آپ نے اس کو انگیج کیا, انگیج کے بعد اوپننگ کی, آپ کی اوپننگ کتنی اچھی تھی, پھر آپ اس کو لے کے چلے, پھر آپ کی کلوزنگ کتنی اچھی ہے, اور پھر آپ اس سے ریفرل کس طریقے سے لے سکتے ہیں. تو اسٹریٹ لائن میتھڈ میں 3 چیزیں ہوتے ہیں, 3 ٹینز ہم ان کو کہتے ہیں. نمبر 1, پروڈکٹ آپ کی کیسی ہے. 1 سے لے کے 10 تک آپ اس کے نمبر دیں کہ کیا ہمارے پاس پروڈکٹ کیسی ہے. ہمارے پاس کیسی پروڈکٹ ہے, ہم فیصل ٹاؤن فیز 2 فیصل ٹاؤن گروپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو ہماری جو پروڈکٹ ہے ٹاپ آف دا لائن ہے, سب سے اچھی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا چوہی صاحب نے 12-13 کامیاب پروجیکٹ بنا کے ڈیلیور کیے. 11-1, 11-3, B-17, F-17, فیصل ٹاؤن فیز 1, فیصل ماگلا سٹی, فیصل ہل, آرچرڈ ریزیڈنشیا, کامیاب ترین پروجیکٹ بنائے, ڈیلیور کیے, لوگوں کو آباد کیا. تو ہمارے پاس وہ ڈیولپر ہے. کمپنی کیسی ہے, کمپنی کی آپ کو لیگیسی بتا دی. پروڈکٹ کیسی ہے, لوکیشن کے حساب سے 0 پوائنٹ کے اوپر. اس وقت اسلام آباد کا, راولپنڈی کا یہ 0 پوائنٹ ہے. ایئرپورٹ کے اوپر, موٹر وے M2, رنگ روڈ راولپنڈی, اور 7 کلومیٹر چکری روڈ کے اوپر. تو یہ ہم اس وقت بہترین لوکیشن. پروڈکٹ ہمارے پاس نمبر 1, کمپنی نمبر 1 سے 10 تک نمبر دیں تو پورے 10, 9. اور تیسرا کیا ہے, آپ خود, آپ کے پاس نالج کتنا ہے, آپ کے پاس سکلز کتنی ہیں, آپ اپنے اوپر کتنی محنت کر کے اپنی سکلز کو انہانس کرتے ہیں, آپ روزانہ کتنا ٹائم اپنے آپ کو دیتے ہیں اپنی سکل کو امپروو کرنے کے لیے, آپ کی کتنی مارکیٹ ویلیو ہے. کیا کوئی شخص کروڑوں روپے آپ کے کہنے کے اوپر انویسٹ کر سکتا ہے؟ کہ آپ اتنے کمپیٹنٹ ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہترین ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ چاہتے ہیں کہ مجھے جو ڈیل کرے وہ انتہائی پروفیشنل شخص ہو, تو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کنسلٹنٹ ہو وہ ٹاپ آف دی لائن ہونا چاہیے. اس کا ایکسپیرینس ہو, اس کو سمجھ ہو, وہ مجھے گائیڈ کرے سنسیئرلی, اس کے بعد وہ مجھے آفٹر سیل سروس بھی دے, اور وہ اس کے بھی پورا 10 ہو. یہ تینوں 10s بیسیکلی یہ سرٹنٹی ہے. ٹرانسفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ سرٹنٹی کی ٹرانسفارمیشن ہے آپ سے لے کے کسٹمر تک, کہ یعنی جتنا وہ سرٹن ہوگا آپ کے اوپر, وہ آپ سے چیز بائی کرے. اس کو کانفیڈنس پروڈکٹ کے اوپر, اس کا کانفیڈنس آپ کے اوپر,
اس کا کانفیڈنس کمپنی کے اوپر، یہ تینوں کے اوپر اس کا کانفیڈنس ہے، تینوں ٹینز اگر پورے ہیں تو پھر باقی وہ آپ سے ضرور وہ پروڈکٹ خریدے گا۔ آپ نے اپنی گول سیٹنگ کرنی ہے۔ یہ جس بزنس میں آپ ہیں یہ ایسا بزنس ہے، پوری دنیا میں اس کو رائل بزنس کہتے ہیں۔ ہم نے اسی شہر میں اسٹرگل کیا، ہم نے اسی شہر میں ایک کیب چلائی، ہم نے اسی شہر میں بچوں کو ٹیوشنز پڑھائیں، ہم نے ہم سب کی سٹوری سملر ہوگی، سب لوگوں کی۔ آپ یو کین کم ان مائی شوز ایز ویل، میں آپ کے شوز میں ہر ایک نے، ہم سب نے اسٹرگل کی ہے۔ ڈسپلن، کنسسٹنسی اینڈ پرسسٹنسی، یہ تین چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کو، ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ ٹیلنٹ کو ہمیشہ کنسسٹنسی نے بیٹ کیا ہے۔ صرف الون اگر کوئی ایک شخص ٹیلنٹڈ ہے تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سکسیسفل ہوگا۔ ٹیلنٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو کنسسٹنٹ بھی ہونا پڑے گا۔ برائن ٹریسی کہتا ہے ایٹ دیٹ فراگ، کہ صبح اٹھ کے آپ نے ایک فراگ کھانا ہے۔ فراگ کتنی مضحکہ خیز بات ہے، فراگ کتنی قابل کرخت بات ہے کہ میں صبح اٹھ کے فراگ کھاؤں۔ واٹ از فراگ؟ فراگ از مائی ایشوز۔ میں اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے جو سب سے بڑی میری رکاوٹ ہے وہ میرا فراگ ہے، وہ میں اس فراگ کو سب سے پہلے اٹھ کے کھاؤں گا۔ مجھے صبح اٹھا نہیں جاتا، میں بستر چھوڑ نہیں سکتا، یہ میرا فراگ ہے۔ اگر میرا گول اتنا برننگ ڈیزائر ہے، گول اتنا زبردست ہے، تو میں وہ اپنے ٹائم پہ اپنا بستر روزانہ اسی وقت چھوڑوں گا، اور ڈسپلن کے ساتھ اپنے بزنس کی پلیس پہ آؤں گا، کیونکہ تمام آپ کو بزنس سے ریلیٹڈ آئیڈیاز آپ کی بزنس پلیس پہ آتے ہیں، آپ کی اس ٹیبل پہ آپ کو آئیں گے۔ جب اس انوائرمنٹ میں آپ نہیں ہوں گے تو آپ کو بزنس آئیڈیاز نہیں آئیں گے، آپ اپنے اوپر محنت نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے کالز کرنی ہے، کالز کرنی ہے، کالز کرنی ہے۔ اگر آج آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہے، وہ ایشو کیسے حل ہوگا؟ وہ ایشو اگر ریلیٹڈ ٹو پیسے ہے تو وہ کیسے حل ہوگا؟ وہ حل ہوگا، آپ نے ٹیلی فون اٹھانا ہے، کال کرنی ہے پراسپیکٹ کو، اس سے بات کرنی ہے اور اس کو کنورٹ کرنا ہے سیل میں۔ آپ کو برننگ ڈیزائر کیا ہوتی ہے؟ برننگ ڈیزائر یہ ہے کہ آپ کے کسی پیارے کو آج بلڈ کی ضرورت ہے اور وہ لاہور میں ہے اور لاک ڈاؤن ہے، تمام روڈ نیٹ ورک بند ہے، تو آپ بتائیں اس کے باوجود اگر آپ کے کسی ایسے عزیز کو آپ کے خون کی بوٹل کی وجہ سے آپ کو امید ہے کہ اس کو لائف مل سکتی ہے، تو کیا آپ ان بند روڈز کا انتظار کریں گے؟ آپ جیسے تیسے کر کے اس جگہ پر پہنچنے کی کوشش کریں گے جس جگہ آپ کا وہ پیارا موجود ہے، اور وہاں پر آپ نے اس کو جا کے ہیلپ کرنا ہے۔ دس از کالڈ برننگ ڈیزائر۔ کبھی بھی کیجول ایٹیچیوڈ کے ساتھ بزنس نہیں ہوتا۔ اف یو ول بیکم کیجول دین یو ول بیکم اے کیجویلٹی، آپ ایک کیجویلٹی بن جائیں گے اگر آپ نے چیزوں کو کیجول لیا تو۔ It is a serious business. You expect more than billions in this business، اور میرا ایٹیچیوڈ بھی وہی ہونا چاہیے کہ جو میں ارب پتی بننے کے لیے محنت کروں، اور میں ارب پتی بن جاؤں تو میرے لیے میں اس کام میں سیریس بھی اتنا ہی ہوں، اس بزنس کو میں سیریس بھی اتنا لوں۔ ایک ہی جگہ، ایک ہی چھت کے نیچے بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، ایک ہی پروڈکٹ ہے، کچھ لوگوں کی سیلز ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی سیلز نہیں ہوتی۔ پروڈکٹ ایک، لیڈز ایک جیسی، انوائرمنٹ ایک جیسا، تمام چیزیں آپ کے لیے اسی طرح جس طرح سب کے، پھر کیوں کچھ لوگوں کی سیلز ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی سیلز نہیں ہوتی؟ برائن ٹریسی کہتا ہے، جب میں نے شروع کیا تو میں ایک سیلز کی جاب میں نے لی۔ بائی دا وے، برائن ٹریسی کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ برائن ٹریسی پرسنل گروتھ کا ایک بہت بڑا ٹرینر ہے، بہت بڑا، دنیا کا دوسرے نمبر کا، ٹونی رابنس کے بعد برائن ٹریسی آتا ہے۔
برائن ٹریسی کہتا ہے کہ میں سیلز کی جب میں نے پہلے شروع کیا تو ایک سیلز کی جاب میں گیا. میں صبح نکلتا تھا بروشر لے کے اپنی کمپنی کے. سب سے پہلے میں لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا اور ڈور سٹیپ کے اوپر وہ جا کے میں بروشرز ڈراپ کرتا تھا. اس کے بعد میں پارکنگ لاٹس میں آ جاتا, لوگ آفیسز میں آتے, میں جا کے دوبارہ ان کو بروشرز دیتا. اور اس کے بعد مڈ ڈے کے بعد جب شام کا ٹائم آتا تو میں پھر جا کے لوگوں کو بروشر ڈسٹریبیوٹ کرتا. بہت عرصے تک میری کوئی سیل نہیں ہوئی. میری کمپنی میں ایک شخص تھا, اس کو میں نے دیکھا, اس سے پوچھا, وہ صبح مارننگ ٹی کے اوپر کسی کو بلاتا, اس سے بات کرتا, تھوڑی دیر میں ہم دیکھتے کہ وہ شخص چیک نکال رہا ہے, چیک بک نکال رہا ہے, سائن کر کے ڈیل سائن کر کے جا رہا ہے. پھر دوپہر لنچ پہ کسی کو بلاتا, اس کی ڈیل, شام کو پھر وہ سائن. اس نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں, یہی پروڈکٹ ہے, یہی کمپنی ہے, آپ کی سیلز ہو رہی ہیں, میری سیلز نہیں ہو رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا میرے ساتھ بیٹھو, آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کی کیا پریزنٹیشن آپ کیا دے رہے ہو. تو اس نے کہا میرے پاس تو پریزنٹیشن تھی نہیں, تو میں نے تو پریزنٹیشن بنائی نہیں تھی کہ میں کہوں کہ میں یہ پروڈکٹ دکھاتا ہوں, ایسے کر کے دکھاتا ہوں. کہتا پھر میں نے اس سے کہا کہ میری والی گھر رہ گئی, آپ اپنی والی بتائیں, آپ کیا دیتے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے دکھایا کہ کس طریقے سے وہ اوپننگ کرتا ہے, کس طرح انفارمیشن وہ لوگوں کو دیتا ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف انفارمیشن اس کے تمام ایف اے کیوز کیا ہوتے ہیں, فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنس, جو ان کے ذہن میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں, جو آپ فالو اپ میں لوگوں کے کلیئر کرتے ہیں. پہلے سے لے کے آخر تک اس کے کوسچنس کے آنسر بھی تھے, پروڈکٹ ایکسپلین بھی ہوئی تھی, اور اس کو کلوزنگ کی طرف بھی لے کے گیا تھا. تو وہ کہتا ہے وہ پریزنٹیشن میں نے اس سے لی, اور پھر میں نے وہ کام اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیا. آپ کے پاس میرے آفس میں کوئی پی این بھی اگر موجود ہے تو وہ بھی ہماری پوری پریزنٹیشن کی سلائیڈز کسٹمر کو بلا کے وہ دے سکتا ہے. آپ نے پریزنٹیشن بنانی ہے, اور پریزنٹیشن کے اوپر ہی آپ نے لوگوں کو اپنی پروڈکٹ ایکسپلین کرنی ہے. جب آپ ایکسپلین کریں گے تو ان کو ساری بات سمجھ میں آئے گی, ان کو بگر آئیڈیا سمجھ آئے گا. سلائیڈ ون کیا ہے, یہ پروجیکٹ کس کا ہے, اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ کیا ہے, پروجیکٹ کس کے بعد یہ پروجیکٹ کہاں ہے, یہ پروجیکٹ کتنا بڑا ہے, اس کی لوکیشن کیا ہے, اس کا لے آؤٹ پلان کیا ہے, اس لے آؤٹ پلان میں ایمینٹیز کیا کیا ہیں, اس کے روڈ نیٹ ورک کیسا ہے, کمرشل ایریا کہاں ہے, ریزیڈینشل ایریا کیسا ہے, سائزز کیا ہیں, اس کے بعد یہاں کیا کیا ایمینٹیز ہیں, مساجد کتنی ہیں, اسکول کتنے ہیں, فلنگ اسٹیشن ہیں, کیا کیا سروسز ہیں اس کے اندر. یہ سارا فلو کے ساتھ آپ کمپلیٹ پریزنٹیشن دیں گے تو اس کو بگر پکچر نظر آئے گی. آخر میں پرائس اور ساری چیزیں دیکھیں تو آپ اس کو کلوز کریں گے. تو آپ اگر اس طرح پریزنٹیشن دیں گے تو آپ کے کسٹمر کو تمام ڈاؤٹس کلیئر ہوں گے. اور پھر جو فالو اپ ہے, آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے, جو پہلی کال ہے اس کے اوپر 2% یا 3% چانس ہے آپ کی کال کنیکٹ ہو کے سیل ہونے کا. 5ویں فالو اپ پہ لوگ جا کے آپ کنورٹ ہوتے ہیں, ایٹ لیسٹ 5th فالو اپ کے اوپر. اس سے پہلے ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو آپ نے فالو اپ دے دینا, فالوئنگ اپ جب تک وہ کنورٹ نہ ہو جائے, جب تک وہ لے نہ لے. دیکھیں, جس نے لیڈ ڈراپ کی ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں پراپرٹی میں انٹرسٹڈ ہے, تب وہ آپ کے پاس آئی. یہ ہاٹ لیڈ ہے, اور آپ نے ود ان 5 منٹس اس لیڈ کو ڈائل کرنا ہے. اگر آپ ود ان 5 منٹس, لیس دین 5 منٹس لیڈ ڈائل نہیں کرتے, 5 منٹ کے بعد وہ لیڈ وارم ہونا شروع ہو جائے گی, اس کے بعد وہ 24 آور کے بعد وہ کولڈ ہو جائے گی. آپ اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے, تو کوئی نہ کوئی اور بھی بیٹھا ہے. وہ SW رول ہے, سم ول, سم وانٹ, کچھ خریدیں گے, سم ول بائی, سم وانٹ, کچھ نہیں خریدیں گے, بٹ سم ون از ویٹنگ, کوئی نہ کوئی انتظار بھی کر رہا ہے جس کو یہ چاہیے. تو ہم نے اس تک یہ پہنچنا ہے. بہرحال آج بہت ذرا لمبی چوڑی بات تو نہیں ہوگی, لیکن چلیں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا انٹریکشن ہو جائے. کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں اگر موجود ہو تو آپ ہر طرح کا کوشچن جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. کوشچن سے کلیئرٹی آتی ہے. بعض اوقات جو لوگ ہیں
شائع فیل کرتے ہیں کوشچن کرنے میں, تو کبھی بھی آپ کو شائع فیل نہیں کرنا, اور جو کوشچن کر سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے اس کے بعد 2 سے 3 4 اور لوگوں کے ذہن میں بھی وہ کوشچن ہو تو ان کو بھی اس کا آنسر مل جاتا ہے. کوئی اینی کوشچن؟ اچھا سر, کویشچن آنسر سیشن سے پہلے 2 چیزیں میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے. آپ ماشاءاللہ ہمارے سینئر بھی ہیں اور بڑا اچھا رول ہے آپ کا ریئل اسٹیٹ میں, تو آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں. پہلے تو ہیٹس آف ٹو یو سر. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 چیزوں کا اس میں ذرا روشنی ڈال دیں. ایک تو وٹ از دی فیوچر آف فیصل ٹاؤن گروپ, ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ آپ اچھا بات کر سکتے ہیں. دوسرا آپ نے ماشاءاللہ بڑا سپورٹ بھی کیا وہاں پراپرٹیز کو بھی ایکس بلاک ایکسکلوسیو لینے میں. تو ایکس بلاک کی جو لوکیشن ہے, اسٹریٹجک لوکیشن, اس پہ ذرا بات کر دیں. ان دو باتوں پہ بات کر دیں. فیصل ٹاؤن گروپ جی دیکھیں, مجھے فیصل ٹاؤن کے ساتھ کام کرتے ہوئے 25 سے 30 سال ہو گئے ہیں. میں نے ریئل اسٹیٹ کا کام چوہی وزیر صاحب کے ساتھ شروع کیا اور آج تک میں چوہی صاحب کے ساتھ ہوں, یعنی فرام دا ڈے 1 ٹل ناؤ. ہم نے E11-1 E11-3 B17 ہم نے بیچا 2,01,000 روپے کا 30-60 کا پلاٹ, آج وہ 2.5 کروڑ 3 کروڑ روپے کا. پھر جب فیصل ٹاؤن شروع ہوا اس دن پلاٹ کی پرائس تھی 18,40,000 روپے, اور اگر آل ڈیوز کلیئر لیتے تو آپ 14 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا. فیصل ٹاؤن جو فیصل ٹاؤن گروپ بنا ہے, اس کے پیچھے چوہی صاحب کا ویژن ہے, ان کی محنت ہے, ان کا انتھک رول ہے اس میں, اور ان کی کمپیٹنسی ہے. اب وہ کمپیٹنسی کیا ہے؟ پاکستان کا یہ جو خطہ ہے پٹھوار ہے, اس میں مہنگی ترین لینڈ ہے, مہنگی ترین لینڈ ہے. اس مہنگی ترین لینڈ کو پروکیور کرنا, پھر اس کو کمپیکٹ کرنا, پھر اس کے اوپر پلاننگ, پھر اس کی پرمیشنز لینا, پھر اس کی ڈیولپمنٹ کرنا سٹینڈرڈ کے مطابق, پھر اس کی ایگزیکیوشن, اور پھر اس کے بعد اس کو لوگوں کے حوالے کرنا, اور پھر اس کو آباد کرنا. یہ پورا سائیکل ہے. تو فیصل ٹاؤن گروپ نے یہ کام 13 سے زیادہ دفعہ کیا ہے. E11-1 E11-3 B17 F17 فیصل ٹاؤن فیز 1, فیصل مارگلا سٹی, فیصل ہلز, آرچرڈ ریزیڈنشیا, اب یہ فیصل جیولز, فیصل ہائٹس, اور بلو ایریا میں ہمارا ایک پروجیکٹ آ رہا ہے گراؤنڈ پلس 74 سٹوری کا, وہ ایڈاس نے جو دنیا کا دوسرا بڑا آرکیٹیکٹ ہے اس نے ڈیزائن کیا ہے وہ پروجیکٹ. تو ابھی بہت سی چیزیں اور آ رہی ہیں. تو فیصل ٹاؤن گروپ اس وقت لینڈ بینک کے حساب سے پاکستان کا وداؤٹ کسی مبالغے کے سب سے بڑا گروپ ہے الحمدللہ. اور دوسری میں بڑا اس کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ شاید پروجیکٹ ہم سے 2-4 اور بھی بڑے ڈیولپر ہوں جس کے اوپر لائبلٹی کوئی نہیں ہے, یعنی سب ایسٹ ہے, لائبلٹی نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں کنال زمین ہے. اب مجھے ان زمینوں کا بھی پتہ ہے جو ہم نے فارم ہاؤسنگ کے لیے رکھی ہیں باتن انٹرچینج کے اوپر, جس کے تمام NOCs بھی موجود ہیں. وہ جس وقت ہم چاہیں اگلے دن ہم وہ پروجیکٹ لے کے آ سکتے ہیں, لیکن ابھی تک پچھلے 5 سال سے وہ ود NOC پڑا ہوا ہے, آج تک ہم نے اس کا ایک پلاٹ بھی سیل نہیں کیا. فیصل ہلز میں آپ دیکھیں تو ابھی تک بلین آف روپیز کی پراپرٹی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, موجود ہے. اور فیصل ٹاؤن فیز 2 یہ 1,10,000 کنال آج کے دن میں ہے. اٹ ول اینڈ اپ نیئر 3 to 4 لاکھ کنال, 3 سے 4 لاکھ کنال تک یہ ایکسپینڈ کرے گا. ابھی آپ لوگوں کے پاس بہت وقت ہے, آپ لوگوں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے, تو آپ کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے. فیصل ٹاؤن کا جو کام ہے اس وقت بھی آپ مارکیٹ میں دیکھیں, آپ کو ہمارے گروپ کے علاوہ کہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی چیز سیل ہو رہی ہے, یا یہ فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہے جس وقت ہم نے سٹارٹ کیا تو الحمدللہ چوہی صاحب کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے جب ہم نے سٹارٹ کیا تو ہم نے 44,000 پلاٹ 72 گھنٹے میں بیچے, 44,000 پلاٹس. کبھی آپ کو فیصل ٹاؤن گروپ کی طرف سے کیا ٹی وی پہ کوئی TVC کمپین نظر آئی؟ کیا آپ کو کوئی بڑے بڑے بل بورڈز پورے پاکستان میں کسی جگہ پہ آپ کو ایز سچ نظر آئے؟ کہیں آپ کو نہیں. اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر اور اپنی ڈیلیوری کی وجہ سے آج تک سکسیسفل ہے فیصل ٹاؤن گروپ, کہ جو کمٹ کیا وہ ڈیلیور کیا, جو ڈیلیور کیا وہ آباد کیا, اور جو آباد کیا وہ مینٹین کیا, وہ آج تک مینٹین ہے. تو الحمدللہ فیصل ٹاؤن گروپ کا ہی فیوچر ہے. ابھی ریئل اسٹیٹ میں آنے والے دنوں میں یو کانٹ امیجن کہ کتنا بڑا بوم آنے والا ہے. اسائن ڈیڈ سٹارٹ ہوئی ہے جی,
آپ کو نہ 236C دینا پڑے گا، نہ 236K دینا پڑے گا. 1% آف FBR ویلیو آپ نے ای اسٹامپ کے اوپر ڈیل کرنی ہے، رجسٹرار کے پاس جا کے رجسٹرڈ کرانی ہے. 0.001% اس کی فیس ہوگی، اور وہ فیس دے کے آپ نے 1 سال کے لیے اگر رکھنا ہے تو 1%، اگر 2 سال تک رکھنا ہے تو 2% آپ نے اسٹامپ ڈیوٹی دینی. بس نہ 236C دینے کی ضرورت، نہ K دینے کی ضرورت. اور جب آپ نے صرف گھر بنانا ہے یا مارگیج کرانا ہے تو پھر آپ اپنے جو ٹیکسز، فیڈرل ٹیکسز ہیں وہ دیں. ورنہ اگر آپ نے لے کے ٹریڈ کرنی ہے تو آپ کے اوپر کے جو تمام اخراجات ہیں، بڑے بڑے ٹیکسز ہیں، وہ سارے پنجاب میں امپلیمنٹ ہو گیا ہے. اسلام آباد میں اگلے ہفتے 10 دن کے اندر اندر انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو فیوچر ہے ریئل اسٹیٹ کا. 29 تاریخ کو پرائم منسٹر آفس میں ایک پیکیج اناؤنس ہو رہا ہے، جو کہ پہلے 7 اپریل کو ہو رہا تھا کنونشن سینٹر میں پروگرام رکھا تھا PM کا. اب وہ 29 اپریل پہ چلا گیا، اور بڑے پروگرام کے بجائے صرف PM آفس میں وہ ہو رہا ہے. PM آفس میں اس میں ایک پیکیج آ رہا ہے، اور کچھ چیزیں جو رہتی ہیں وہ اس دفعہ انشاءاللہ جون کے بجائے مئی اینڈ تک ہمارا بجٹ آ جائے گا. بہت سے ٹیکسز اس میں بھی ریلیکس ہوں گے. اور اگر فرض کریں یہ ٹیکسز کسی وجہ سے IMF کی وجہ سے نہیں بھی ہو سکتے تو یہ اسائن کنوینس ڈیڈ جو ہے یہ اس ساری چیزوں کا نیم البدل ہے کہ آپ کو کوئی فیڈرل ٹیکس آپ نے دینا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا بہت زبردست فیوچر ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے کی کہ اس کی کیسی لوکیشن کیسی ہے، تو ان کو پتہ ہے تو اس سے خوبصورت لوکیشن اور کوئی نہیں ہے. یہ جو رنگ روڈ کے ساتھ جتنے بھی بلاک ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ آنے والے وقت کا آپ 9 کلومیٹر سوسائٹی دیکھتے ہوئے جائیں گے اس رنگ روڈ کے اوپر سے. جس نے ایئرپورٹ اترنا ہے اور جانا ہے میرپور، جیلم، چکوال، اس طرف آپ نے جانا ہے، اگر میرپور، ڈوڈیال، چکسواری، دینا، جدھر جانا ہے اس نے، وہ یہاں سے ٹریول کر کے یہ 9 کلومیٹر ہمارا پیچ دیکھ کے اس کے بعد باقی 27 کلومیٹر کی رنگ روڈ کراس کر کے مندرہ ٹول پلازا پہ جا کے ایگزٹ لے گا. تو یہ جو بڑے انفراسٹرکچر جب بھی بنتے ہیں تو وہاں نئے شہر آباد ہوتے ہیں. ترکی کا نیا ایئرپورٹ بنا تو اس کے ارد گرد نیا شہر ٹرانسفارم ہوا. ملیشیا کوالالمپور میں بنا، بڑا انفراسٹرکچر بنے تو وہاں دنیا جا کے آباد ہوئی. دبئی کا شیخ زید روڈ بنا تو شیخ زید روڈ کے ارد گرد دنیا جا کے آباد ہوئی، اور اس نے ایک ٹرانسفارم کر دیا پورے دبئی کو. یہ آنے والے دنوں میں رنگ روڈ جو ہے یہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کو، رنگ روڈ کو اور اس کے ویسنٹی میں جتنی آبادی ہے اس کو ٹرانسفارم کرنے جا رہا ہے. لیکن کون سی وہ جگہ پروگریس کرے گی؟ وہ جگہ پروگریس کرے گی جہاں اربن ڈیولپمنٹ ہوگی، پلانڈ ڈیولپمنٹ ہوگی. اور پلانڈ ڈیولپمنٹ صرف اور صرف اس وقت رنگ روڈ کے ساتھ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے پاس ہے. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. سارے ہی بلاک بہت اچھے ہیں، سارے ہی فیصل ٹاؤن فیز 2. ایک والد صاحب کے 10 بچے ہوتے ہیں تو آپ بتائیں کبھی وہ کہتے ہیں یہ والا برا ہے یہ والا اچھا ہے؟ سارے ہی اچھے ہیں. وہی روڈز ہیں، وہی چیزیں ہیں. اور چونکہ ابھی سیل صرف ایکس کی کھلی ہے تو اس وقت اس کے ساتھ اچھی امینٹیز بھی بہت زبردست ہیں. تو یہ رنگ روڈ کے اوپر ایک پرومیننسی ہے اس کی. اسی طرح انشاءاللہ اور چیزیں بھی آئیں گی. یہ آپ لوگ بیچ لیں گے، اور چیزیں آئیں گی وہ بیچ لیں گے، اور چیزیں آئیں گی وہ بیچ لیں گے. اور کام کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے. ڈیولپر ہمارا بہت تگڑا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب مل کے پروگریس کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.